اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا الیکا آپ پر اے نبی الکتاب اس کتاب کو قرآن مجید کو بالحق حق کے ساتھ لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ اس کے ساتھ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا ہے ولا تکن للخائنین خصیما اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے واستغفر اللہ آپ اللہ سے استغفار کریں ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے ولا تجادل آپ نہ جھگڑا کریں عن الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانون انفسہم جو اپنے ہی جانوں پر اپنے ہی نفسوں پر خیانت کرنے والے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا من کان خوانا اثیما جو آدمی خیانت کرنے والا ہے اور گناہگار ہے یستخفون من الناس یہ لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں ولا یستخفون من اللہ اور وہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے وَهُوَ مَعَهُمْ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اذ یبیتون جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضى من القول اس بات کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہا انتم سنو لوگو تم ہؤلائی جادلتم جھگڑا کرتے ہو عنہم ان کی طرف سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ کون ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہے جو ہوگا ان پر وکیل کارساز ان کا سورۃ النساء کی آیت نمبر 105, 106, 107, 108 اور 109 یہ 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے اس کا ترجمہ سنا اور ان آیات کا ایک درس اس سے پہلے گزر چکا ہے جس میں ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ بھی بیان ہوا کہ شان نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مدینہ میں خاندان تھا بنو عبیرق کا بشر بشیر اور مبشر پر مشتمل یہ خاندان منافقین تھے تینوں بھائی تو ان میں سے جو بشیر تھا وہ اشعار کہتا اور حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کی اور اسلام کی ہجو بیان کرتا تھا برائی بیان کرتا تھا چونکہ منافق تھا منافقت سے بچنے کے لیے وہ اپنے شعروں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا کہ یہ میرے نہیں ہیں یہ فلاں کے تو صحابہ میں سے رفاع ابن یزید زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں چوری ہو گئی گندم کی بوری اور اس میں اسلحہ تھا تو یہ چوری ہو گیا اب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بنو عبیرق کے جو منافقین کا خاندان ہے انہوں نے چوری کی تو بہرحال ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہ حمایتی جمع کر کے یہ پہلے ہی حضور کے پاس پہنچ گئے کہ دیکھیں جی ہم پر الزام لگا رہے ہیں ہم نے جو ہے یہ چوری نہیں کی ہے اور یہ چوری ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے ہمارے پاس کوئی اس کی چیز نہیں ہے کوئی ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور الٹا انہوں نے ایک صحابی پر الزام لگا دیا دوسرے ایک صحابی تھے ان پر الزام لگایا کہ یہ چوری انہوں نے کی ہے اپنی صفائی پیش کر دی جھوٹے حمایتی جمع کر کے اور دوسرا الزام جو ہے وہ صحابی پر لگا دیا اب وہ صحابی جن کے اوپر الزام لگایا وہ تو تلوار لے کے آ گئے کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا تو ثابت کرو میں نے چوری کی ہے اور اگر ثابت نہیں کرو گے تو میں تلوار سے تمہارا سر اڑا دوں گا پھر انہوں نے ان سے معذرت کی کہ اوہو ہم سے غلطی ہو گئی ہے اصل میں ہم نے چوری نہیں کی ہے تو خیر ان کے برادری کے جو بڑے تھے ان کو یہ ساتھ لے کے حضور کے پاس آئے اور آگے کا حضور حضرت رفاع اور ان کے بھتیجے حضرت قتادہ وہ ہمیں خواہ مخواہ بدنام کر رہے ہیں حالانکہ ہم چور نہیں ہیں تو حضور نے دیکھا کہ شریف آدمی ہیں
ان کے ساتھ بڑے بڑے اور ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے بے گناہ ہوں۔ تو اب اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دونوں حضرات پہنچے جن کی چوری ہوئی تھی، حضرت رفاع اور قتادہ۔ تو حضور نے حضرت قتادہ کو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ بے گناہوں پر الزام لگا رہے ہو، اتنے آدمی ان کے ساتھ آئے ہیں اور وہ صفائی پیش کر چکے ہیں۔ تو حضرت قتادہ کو بڑا سخت صدمہ ہوا کہ ایک تو ہماری چوری ہو گئی ہے، دوسرا الٹا ہمیں ہی حضور نے ڈانٹ دیا۔ اب انہوں نے آ کے حضرت رفاع کو اپنے چچا کو بتایا کہ حضور نے تو یہ جواب دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری معاملے کو حل فرمائیں۔ تو اس پر یہ آیات اتری ہیں، تقریباً 2 رکوع پر مشتمل آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کو ظاہر کیا، اور بعد میں جب دیکھا گیا تو اس عبیرک نے، اس بشیر بن ابو عبیرک، اس منافق نے یہ چوری کی تھی، اور یہ آٹے کی جو بوری تھی اور اسلحہ تھا یہ ایک یہودی کے گھر میں امانت کے طور پہ رکھ لیا۔ جب تلاش شروع ہوئی تو یہ سب کچھ یہودی کے گھر سے نکل آیا۔ اب یہودی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تو بشیر نے رکھا ہے۔ اب اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اس یہودی کو بھی جانتا ہی نہیں ہوں، نہیں میں نے یہ رکھا ہے۔ تو بہرحال وہی نازل ہو گئی اور ان کی جو چوری تھی وہ سامنے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ذلیل کر دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی اور اصول ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی آئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے جنہوں نے بنو عبیرک کی باتوں میں آ کر حضور علیہ السلام کے پاس جا کے ان کی صفائی پیش کی تھی۔ چونکہ منافق کا چہرہ سامنے نہیں ہوتا، پتہ تو نہیں چلتا کہ اس نے واقعی غلطی کی ہے کہ نہیں کی، تو کئی دفعہ سیدھے سادے لوگ بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ظاہری حالات کے مطابق ہی منافقین کو بے گناہ سمجھ لیا اور ان کے مقابلے میں حضرت قتادہ کو ڈانٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی تنبیہ فرمائی۔ تو تمام اہل ایمان کو یہ بات اصولاً بیان کر دی یہاں، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک انسان کے لیے ہے کہ خائن لوگ جو ہیں، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرفداری نہ کرو، ان کے ساتھ نہ چلو، بلکہ ہمیشہ پوری تحقیق کے بعد کسی نتیجے پر پہنچو، اور پھر جب حق واضح ہو جائے تو حق کی حمایت کرو، ظالم کی حمایت نہ کرو۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا، اے میرے محبوب بے شک ہم نے نازل کیا الیک الکتاب، آپ کی طرف اس کتاب کو، یہ قرآن مجید کو، بالحق کی حق کے ساتھ۔ اس کتاب کے اصول بھی حق ہیں، اس کتاب کے ضوابط بھی حق ہیں، قوانین بھی حق ہیں، اس میں جو احکام ذکر گئے ہیں وہ احکام بھی حق ہیں، اس کے فرامین بھی حق ہیں، اس کے اندر جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ مسائل بھی حق ہیں، اس میں جو قصے اور پچھلی لوگ امتوں کے واقعات ہیں وہ بھی حق ہیں۔ یہ سارا قرآن حق ہے، ہم نے آپ کو حق کتاب دے کے بھیجا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ جو جمہوریت ہے یا سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے یا دنیا میں جتنے بھی باطل نظام چل رہے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہ بنو۔ جمہوریت میں جا جا کے ووٹیں نہ ڈالو، اللہ کے قرآن کے نفاذ کی کوشش کرو، ہر جگہ قرآن کی آواز لگاؤ کہ قرآن و سنت کا نفاذ کرو۔ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے قوانین بننے چاہیے کہ یہ اللہ نے حق نازل فرمایا، اس کی ہر چیز حق ہے۔ تو اس کے لیے کم از کم ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اور زیادہ نہیں تو اپنی آنے والی نسل کو تو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جمہوریت یہ انگریز کا نظام ہے، یہ برطانیہ کا نظام ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ ہماری عدالتیں وہی انگریزی عدالتیں چل رہی ہیں، ہماری تعلیم وہی انگریزی تعلیم چل رہی ہے، ہمارے بازار میں جو ہے تجارت وہی انگریزی تجارت، انگریزی اصول چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی حکومت آ جائے، قرآن اور سنت ہمارا ضابطۂ حیات بن جائے، قوانین بن جائے، اسی کے مطابق جو ہے ہمارے اصول اور احکام اور ضوابط اور قوانین بنائے جائے۔ یہ ہمارا حق بھی ہے، اسلامی حق ہے۔ تو یہاں بھی حضور کو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے جو ہے
آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق کتاب نازل کی ہے، اس کی ہر چیز حق ہے، برحق کتاب ہے۔ اور اسے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ نے مقصد بھی بتا دیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے۔ اراکا کا معنی یہ رؤیت کے معنی میں آتا ہے، یعنی دیکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو چیز اللہ نے آپ کو دکھا دی ہے یا آپ کو سمجھائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس روایت اور فقاہت کا ذریعہ اللہ کی وحی ہے کہ حضور پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی ہمیشہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اللہ کا نبی کسی چیز کی تشریح نہیں کرتا، اپنی خواہشات سے کوئی حکم بیان نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید میں خود فرما دیا، ان هو الا وحی یوحی، کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ وہی ہوتی ہے جو میرے اوپر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے لتحکما، اے میرے نبی آپ حاکم ہیں، آپ فیصلہ کریں گے بین الناس، لوگوں کے درمیان، کس طرح؟ بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ آپ نے جو کچھ وحی کے مطابق، قرآن کے مطابق ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ قرآن و سنت کو فیصلے کے لیے معیار بنائیں، کسوٹی بنائیں، ترازو بنائیں۔ اور اگلا حکم کیا دیا اللہ نے؟ فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ خائنین کے لیے خصیمہ، جھگڑالو نہ بنے، یعنی ان منافقین نے اپنی صفائی کے لیے ایک ماحول پیدا کیا، اپنے ساتھ بندے کھڑے کیے اور لوگوں کو لیا، محلے کے معتبر بندوں کو ساتھ لے لیا، اور لے کر جو ہے وہ آپ کے پاس آ گئے۔ اس ماحول جو ہے کی وجہ سے آپ متاثر ہو گئے کہ بھئی اتنے شریف آدمی آ گئے ہیں، اتنے آدمی ان کے ساتھ چل کے آ گئے، تو ان سے متاثرہ ہو کر آپ ان کی حمایت میں آ گئے کہ آپ نے کہا کہ بالکل یہ صحیح ہے۔ اور دوسرے جو صحابی تھے، اصل آپ کے صحابہ تھے جن کی چوری ہوئی تھی، حضرت رفاع بن زید اور حضرت قتادہ ان کے بھتیجے، ان کو آپ نے ڈانٹ دیا۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ ان سے متاثرہ ہو کر ان کی حمایت نہ کریں، ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، ان کی صفائیوں پر اعتبار نہ کریں، قرآن کے مطابق حق کے ساتھ آپ فیصلہ کریں۔ فرمایا کہ منافقوں کو بے گناہ سمجھنے میں جو آپ سے لغزش ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ سے استغفار کرنا ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اس کی بخشش کے طلبگار ہو جائیں۔ تو گویا کہ حضور کو بھی حکم دیا گیا کہ یہ آپ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک بے گناہ کو آپ نے ڈانٹ دیا، تو حالانکہ ان کی چوری بھی ہوئی تھی اور وہ مظلوم بھی تھے، تو آپ نے دوسری طرف جو منافقین نے ماحول پیدا کیا اس سے متاثر ہو کر کیا، تو اس لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اور یہاں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ کے لفظ سے ساتھ ساتھ تمام اہل اسلام کو یہ بات سمجھا دی، مجھے، آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسان کو، کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون حق اور انصاف پر مبنی ہے، اس کے مطابق اپنے تنازعات، اپنے جھگڑے نپٹاؤ۔ رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے نہ کرو، خوش پروری کے اور اقربا پروری کے اور اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے، یا اپنے بھائی اور قریبی اور خاندان اور برادری کو سامنے رکھ کے فیصلے نہ کرو۔ تو اس لیے انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ تو کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو، چاہے ظالم آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، بلکہ ظالم کے ساتھ ہمدردی کرو، ظالم کے ساتھ رحم کرو۔ کیا کرو کہ اسے ظلم سے روکو کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام نہ کرو، یہ ظلم کر رہے ہو۔ اگر آج ظلم کرو گے اللہ کے ہاں بھی پکڑے جاؤ گے، اور کل ہماری طرف سے تمہیں کوئی حمایت نہیں ہے، شاید تم یہ سمجھو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ غلط کام کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اپنا بھائی بھی کیوں نہ ہو، ظالم ہو، اسے سمجھاؤ۔ سمجھانا یہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، رحم ہے اس پر۔ اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو اسے صاف بتا دو کہ غلط کام میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم ایک ظلم کرو اور دوسرا مظلوم کے خلاف ہمیں کھڑا کر دو، ہمیں اپنا ہم نوا بناؤ۔ اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے
سب اہل اسلام کو یہ بات سمجھا دی کہ جب بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے ایک تو معافی طلب کرو واستغفر اللہ، دوسرا اللہ کا جو قانون ہے قرآن و سنت اس کے مطابق اپنے فیصلے کرو، اور رشتہ داری کو نہ دیکھو، اقربا پروری کو نہ دیکھو، اور ایسی خطا جب ہو جائے تو اور جب آپ معافی مانگیں گے تو ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشش کرنے والا ہے اور مہربان ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ لہذا غلطی پر معافی مانگنے میں تأمل نہیں کرنا چاہیے، تو دیر نہیں کرنی چاہیے، غور و فکر بھی نہیں کرنی چاہیے، فوراً اللہ سے اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی لغزش کو مانتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ ایک بندہ اپنے جان کے ساتھ ہی خیانت کر رہا ہے، آدمی تو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، ایک اپنا ہی نقصان کر رہا ہے دنیا و آخرت کا۔ ظاہر بات ہے جو آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہگار اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ جو شخص چوری کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے ہی نفس سے خیانت کر رہا ہے، اس کا وبال، اس کا عذاب اسی پر پڑے گا، دنیا و آخرت میں اس سے اس کی باز پرس ہوگی، دنیا میں بھی پکڑا جائے گا تو ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور اسے اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تو فرمایا خائنوں کی، خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی جو خیانت کرنے والے ہیں، جو اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ہی خیانت کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، من کان خوانا اثیما، جو آدمی خیانت کرنے والا ہے اور گناہگار۔ خائن اور گناہگار آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ عادل ہیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ عدل اور انصاف کرنے والوں کا حامی ہے، اللہ انہی کو پسند کرتا ہے۔ اطاعت گزار جو بندے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، نافرمانی کرنے والوں کو، گناہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ دھوکے باز آدمی ہوں، خیانت کرنے والوں، ان سے اللہ بیزار ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ چھپا کر گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، خفیہ سازشیں کرتے ہیں اسلام اور حضور کے خلاف، یہ سارا کچھ ان کا وتیرہ ہے۔ مگر انہیں علم ہونا چاہیے کہ ولا یستخفون من اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، اپنے آپ کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ اللہ تو ہر لمحے، ہر آن، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہاں ایسا کونا، ایسا گوشہ پائیں گے جہاں اللہ کی نظر نہ پہنچتی ہو، وہ اللہ کی نظر سے بچ جائیں۔ تو یستخفون کا یہاں ایک معنی جو ہے یہ ہے کہ خفیہ رہ کر وہ کام کرتے ہیں، ایک معنی خفت کے ساتھ، خفت کہتے ہیں شرم، یعنی شرمانا، یہ بھی مطلب یہ ہوگا کہ منافقین لوگوں سے شرما کر چوری چھپے غلط کام کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، دیکھنے والا ہے، اس سے وہ نہیں شرماتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی کہا کہ گناہ جو ہے چوری چھپے بھی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں سے تو ہم حیا کرتے ہیں لیکن اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم اس سے حیا نہیں کرتے، ہم اس سے شرم نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ولا یستخفون من الناس، کہ لوگوں سے چھپ چھپا کے معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے آپ کو نہیں چھپاتے، اللہ سے جو ہے وہ چھپ کے کام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون، خاص کر کے جب یہ لوگ رات کو مشورہ کرتے ہیں، بیت رات کو کہتے ہیں، گھر کو بھی کہتے ہیں، جب اپنے گھروں میں رات کے وقت چھپ کے مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر بات بھی کس بات پہ مشورہ کرتے ہیں، ایسی بات پہ مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضی من القول، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی ایک تو چوری کی منافق نے، دوسرا الزام بے گناہوں پہ لگا دیا، ایک اور صحابی پہ الزام لگا دیا، دوسرا گناہ کیا، تیسرا اپنے جھوٹ پر نیک لوگوں کو اور صحابہ کو جمع کر کے صفائی پیش کر دی۔ تو آپ دیکھیں ظلم پر ظلم کر دیا۔
تو یہ ساری چیزیں منشأ عزتی کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. اس لیے ما لا یرضی من القول، اللہ نے فرمایا جس کو اللہ جس باتوں کو جن کو پسند ہی نہیں کرتا، ایسی باتوں راتوں کو اٹھ کے چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، منافقین جو کچھ چھپ کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والے ہے. وہ محیط کل ہے، ہر چیز کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تمام چالوں سے بعد میں اپنے نبی کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا. یہ آیات اللہ نے اتار دی. اب یہ آیتیں اتری تو آپ بتائیں قیامت تک کے لیے منافقین ذلیل ہو گئے. اب اللہ کے علم میں تھا، اللہ کی قدرت میں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید اتار دیا اور ان کی چوری سامنے آ گئی، ان کی سازش کو بے نقاب اللہ نے کر دیا. آگے جو مجرم تھے ان کی جو بے بسی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہا اولا، ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی تم غور سے سنو. ہا اولا جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سے تم دنیا کی زندگی میں جھگڑا کرتے ہو، ان خائنوں اور گناہگاروں کی طرفداری کرتے ہو، ان کی سفارش کرتے ہو، ان کی صفائی پیش کرتے ہو. ایک بات مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک جگہ میں امام تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا جی مولوی صاحب کو سیاست میں کھڑا کرتے ہیں. تو میرے مخلص لوگوں نے مخالفت کی، جو محبت کرنے والے تھے. میں بڑا پریشان ہو گیا. تو میں نے ان میں کے اوپر کچھ باتیں کی تو وہ ان کو اس سے وہ ضرر ہوا، تکلیف ہوئی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ استادوں کو سمجھانا چاہیے. اب ایک آدمی کو میرے پاس بھیجا. میں نے انہیں کہا یار تم میرے اوپر اعتماد کرتے ہو، محبت کرتے ہو، کچھ ایسی غلطی بتا دو جس کی وجہ سے تم نے یہ کہا ہو کہ بھئی ان کو نہیں آنا چاہیے. تو وہ مجھے کہتے ہیں استاد جی اصل میں یہی تو بات ہے کہ آپ کے اندر غلطی نہیں ہے، یعنی اس کا سمجھانے کا انداز ہے. تو آپ کے اندر غلطی کوئی نہیں ہے، آپ غلط ہوتے تو ہم آپ کے بارے میں یہ نہ کہتے. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے غلط لوگوں کو چننا ہوتا ہے جنہوں نے کل ہمارے ساتھ آگے ٹرنا ہوتا ہے. ہم غلط کام کرتے ہیں پھر وہ ہمارے ساتھ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ تھانوں میں بھی جاتے ہیں. ہم چوری کریں، ہم جو بھی کریں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حق پہ ہے یا نہ حق ہے. ہم نے ووٹیں دی ہوتی ہیں اور پھر ہم نے ان سے وعدہ لیا ہوتا ہے تم ہمارے کام کرو گے. تو یہی تو بات ہے کہ آپ سیدھے سادے شریف نیک آدمی ہیں اور آپ نے تو انصاف کے ساتھ چلنا ہے، تو ہم نے تو غلط آدمی کو چننا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بدماش قسم کا آدمی ہوتا ہے ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ بھی بدماشیاں کرتا ہے. کیونکہ ہم نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں، پھر غلط کام کر کے ہم کہتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو تکڑا ہو، مضبوط ہو، بدماش قسم کا ہو، جو جرگے میں بھی دوسرے کو دبا لے اور جس کی حیثیت بھی ہو، اور پھر کل ہمارے ساتھ وہ تھانے میں بھی جائے اور عدالت میں بھی ہمارے ساتھ جائے اور جرگہ کریں تو جرگے میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. تو گویا کہ اپنے گناہوں کی اوپر تقویت کے لیے ہم بندے کا انتخاب کرتے ہیں. تو اس نے بالکل صحیح بات کہی. پھر مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا تمہارا یہی علاج ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا ہے. تم خود انتخاب جو ظالم لوگوں کا کرتے ہو، اس بنیاد پہ انتخاب کر رہے ہو کل جو کام بھی ہم کریں گے پھر یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. تو یہاں حضور کو اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ یہ منافقین آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ لوگوں کے کو لے کے آ گئے ہیں، تو گویا کہ آپ کے اوپر انہوں نے اثر ڈال دیا ہے. آپ نے کہا کہ اتنے شریف لوگ آ گئے ہیں، تو آپ نے منافقین کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ اور جو جن کی چوری ہوئی ہے وہ جب آئے تو آپ نے ان کو ڈانٹ دیا. تو حضور کو یہ فرمایا ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اے لوگو تم ان کا مجادلہ کرتے ہو، ان کی طرفداری کرتے ہو دنیا کی زندگی میں، ان خائنوں اور گناہگاروں کی طرفداری کرتے ہو، ان کی سفارشیں کرتے ہو، ان کی صفائی پیش کرتے ہو، دنیا میں تو ایسے کر رہے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ دنیا میں تو پیسہ چلا لیتے ہو، رشوت چلا لیتے ہو، زور چلا لیتے ہو، مظلوم کو دبا لیتے ہو، اس کو رلا لیتے ہو، لیکن کل ایک ایک پائی کا جب حساب ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اس دن سارے راز یوم تبل السرائر،
سارے راز فاش ہو جائیں گے، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ کون ہوگا، کون اللہ کے سامنے پھر وکیل کھڑا کرے گا، کون جھگڑا کرے گا۔ آگے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس دن اللہ کے سامنے قیامت کا دن ایسا ہوگا کوئی کسی کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کے پاس کوئی قوت نہیں رہے گی۔ دنیا میں ہم طاقتیں اور قوتیں چلاتے ہیں، قیامت والے دن کوئی طاقت نہیں ہوگی، نہ ایم پی اے نہ ایم این اے کی طاقت ہوگی، نہ دولت کی طاقت ہوگی، نہ کسی وڈیرے پن کی طاقت ہوگی۔ اللہ کے سامنے سارے نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، ذلت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حساب کتاب کے لیے میدان میں ہوں گے۔ تو کون ہے، اللہ کہتے ہیں اس وقت کون ہے جو میرے سامنے ان کے مقابلے میں آ کے جھگڑا کرے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا امن یکون علیہم وکیلا، اس دن گناہگاروں کی کون وکالت کرے گا۔ یہ لوگ اس دنیا میں تو چرب زبانی کے ساتھ اپنی حیثیت کی وجہ سے غلط سفارش کرا رہتے ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں کون سا ایڈوکیٹ یہ پیش کریں گے، کون سا بریسٹر وہاں پیش کریں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ گویا کہ ان آیات میں اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسے دھوکے بازوں کی طرفداری نہیں کرنی، اور ہمیشہ حق کی حمایت کریں، ٹھیک ہے، اور حق کے ساتھ چلیں، مظلوم کے ساتھ چلیں، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دیں، غلط آدمی کا ساتھ کبھی نہ دیں۔ اب اگلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی جرم مجرم کی بجائے کسی بے گناہ پر ڈال دیا جائے تو اس کا کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا وبال ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ اپنا رحم کرم فضل والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محروم ہے پوری دنیا میں، یا اللہ 60 سے زیادہ ممالک ہیں اسلامی، یا اللہ کسی میں بھی اسلام نہیں ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں آزادیوں کے ساتھ لبرلزم ہے، کہیں جمہوریت ہے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اسلامی ممالک کے علاوہ پوری دنیا میں یا اللہ اپنا نظام ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کی بہاریں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو لوگ اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے لیے لگے ہوئے ہیں، امارت اسلامیہ افغانستان اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے مجاہدین جو اسلام کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جد و جہد اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا اللہ ان کے عزائم کو مضبوط فرمائیے۔ یا اللہ ان کے لیے راستوں کو ہموار فرمائیے۔ پوری دنیا میں ہمیں اسلام کے نام لینے والے اسلامی حکومتیں ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔